السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم 10ویں جماعت سماجی علم سے 8واں باب آبادی اور نقل مکانی کے ضمن میں سماعت فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، نقل مکانی کسے کہتے ہیں؟ اشخاص کا، افراد کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو نقل مکانی کرنا، منتقل ہونا نقل مکانی کہلاتا ہے۔ اس کو ہم اردو میں مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کرنے والے کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکہ سے مدینہ گئے۔ ہم جانتے ہیں تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ جب مکہ کی سرزمین تنگ آ چکی تھی، اللہ کی وحدانیت کی عبادت کرنے کے لیے کفار مکہ اللہ کے رسول کو جب پریشان کرتے تھے، مسلمانوں کو جب پریشان کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر بار کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ آئیے ہم لیسن میں دیکھیں گے مہاجر کسے کہتے ہیں، نقل مکانی کیسے ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتے ہیں، بین الاقوامی ادارے اس ضمن میں کیا رائے اور کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں، ہم سماعت فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، نقل مکانی لوگوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا نقل مکانی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 2018 کی ایک رپورٹ، یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر ریفیوجیز کی ایک رپورٹ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 70.8 ملین انسان یہ نقل مکانی کی وجہ سے بے گھر ہو جاتے ہیں، اور کئی مصیبتوں کا، کئی آزمائشوں کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جو افراد نقل مکانی کرتے ہیں۔ حضرات، ایک اقوام متحدہ برائے مہاجرین کی ایک رپورٹ ہے۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو اس کی وجوہات میں وہ چند باتیں، 4 پوائنٹ بتاتے ہیں UN کو۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلح تنازعات، لڑائی جھگڑے، اسی طرح سے سیاسی بحران، اور اسی طرح سے خراب معاشی حالت، اور قدرتی آفات، طوفان، سیلاب، زلزلے، اس کی وجہ سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ حضرات، جنرلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں نقل مکانی کی کیا وجوہات ہیں، کیا فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتا ہے۔ طلبہ، آئیے ہم جانیں کہ اس کے میں 5 نکات جو روزمرہ زندگی میں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ بہترین اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ بہترین روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے مقام پیدائش کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کاروبار میں جب نقصان ہوتا ہے، ایک تیسرا پوائنٹ، کاروبار میں جب نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر اپنا مقام جو سب سے زیادہ پسندیدہ رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور کاروبار میں جو نقصان کی تلافی کرنے کے لیے، بھرپائی کرنے کے لیے دوسرے مقام کو منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بہترین طبی سہولیات، میڈیکل میں بہترین طبی سہولیات کے لیے بھی انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے ہمیں، خاندانوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں، جب لڑائیاں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی انسان کیا کرتا ہے، اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام میں منتقل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں نقل مکانی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 2 نوعیتوں کی ہوتی ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ ایک ہے موسمی ہوتی ہے، ایک ہے عارضی ہوتی ہے۔ تو بہرحال نقل مکانی میں ایک بات یہ بھی ہم یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں کہ نقل مکانی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا، اس کی 2 نوعیتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ پہلی نوعیت یہ ہے اندرون نقل مکانی، مثال کے طور پر کہ شہر سے، یعنی دیہات سے ایک قصبے میں منتقل ہونا، منڈل میں منتقل ہونا، یا ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں منتقل ہونا، ریاست کے اندر ہی یا ایک ملک کے اندر ہی اندرون نقل مکانی بولتے ہیں۔ نقل مکانی کی 2 صورتیں ہیں۔
پہلی صورت اندرون نقل و مکانی، دوسری صورت بیرون نقل و مکانی یعنی بین الاقوامی سطح. یہ دو نوعیتیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، چاہے وہ اسٹیٹ ریاستی سطح پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ریاست کے اندر نقل مکانی دیکھ سکتے ہیں، یا ریاست کے باہر بھی نقل مکانی دیکھ سکتے ہیں. اس حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں ریاستی نقل مکانی اور بین ریاستی یعنی انٹر اسٹیٹ اگر ہم دیکھتے ہیں نقل مکانی مہاجر کی اگر ہم شناخت کرتے ہیں تو دیکھیے کہ تقریباً 307 ملین آبادی میں سے 250 پر 259 ملین افراد جو ہے، یعنی اگر ہم فیصد میں لیتے ہیں 84.2 ایسی آبادی ہے جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر، یعنی دیہات سے شہروں میں، شہروں سے قصبے میں، وہی اسٹیٹ کے اندر، وہی صوبے کے اندر جو ہے منتقل ہوتے ہیں ایک سروے کے مطابق. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بین ریاستی ایک ریاست جیسے تمل ناڈو ہے، کرناٹکا ہے، بین ریاست تمل ناڈو سے کرناٹکا ہے، کرناٹکا سے آندھرا آنے والے، آندھرا سے کرناٹکا جانے والے، ایسا بین ریاستی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف 13% ہے. 13% آبادی میں 13% افراد جو اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں منتقل ہوتے ہیں، جبکہ 84.2% افراد اسٹیٹ کے اندر ہی گاؤں سے قصبے، قصبے سے ضلع، اس طرح سے اپنی ہی ریاست میں منتقل ہوتے ہیں. ایک رپورٹ ہے. حضرات ایک بات یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اندرون جو نقل مکانی ہوتی ہے اور بیرون نقل مکانی ہوتی ہے اس کی بھی ایک فیکٹرز ہیں، یعنی اس کے بھی وجوہات ہیں. طلبہ اب دیکھیے کہ ایک بات یہ بھی ہے تعلیم، اس کی وجوہات میں تعلیم بھی ایک مین فیکٹر ہے، اور دوسری بات بہتر آمدنی، اور تیسری بات صحت، اور چوتھی بات بہتر روزگار کے مواقع کی تلاش، اور معیار زندگی یعنی لائف اسکل جو ہوتا ہے، اس کا مطلب جو ہے انسان روزمرہ زندگی میں جس طرح سے سوشل چینجز ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، اور لائف اسکل جو لگژری لائف جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں اس کو سدھارنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، معیشت میں بہتری لانے کے لیے، معیار زندگی کو اوپر اٹھانے کے لیے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکتا ہے. حضرات ہم یہ جانیں کہ مہاجر کسے کہتے ہیں دستور میں؟ مہاجر کی شناخت ہم کیسے کریں گے عزیز طلبہ؟ مہاجر کی شناخت کیسے کریں گے ہم کہ یہ آدمی منتقل ہوا ہے؟ تو اس میں ڈیفینیشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں دو نوعیتیں. پہلا بات یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے مقام پیدائش، برتھ پلیس، مقام پیدائش دیکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ رہائشی مقام جہاں وہ 6 ماہ 6 منتھ یا اس سے زیادہ وہاں پر مقیم ہو. یہ ہمارے ڈیفینیشن جو مہاجر کی شناخت میں جو اصطلاح میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ رہائشی مقام جہاں وہ 6 ماہ یا اس سے زیادہ کہ مدت وہاں پر قیام کیا ہو تو ہم اسے نقل مکانی میں شمار کرتے ہیں. جیسا کہ سروے ہوتا ہے 10 سنسس رپورٹ میں جس طرح سے ہر 10 سال میں مردم شماری ہوتی ہے، اس میں ہمیں ایک ڈیٹا جو ہے ہمیں ملتا ہے. حضرات یہ بھی ایک بات دیکھنا ہے کہ جو بین الاقوامی، جیسا کہ میں نے کہا، ایک تو ملک ہندوستان کے اندر نقل مکانی ہوتی ہے اور ایک بین الاقوامی سطح پر بھی نقل مکانی ہوتی ہے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے انسان. تو وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں UNDP جو کہتا ہے کہ تقریباً 200 ملین بین الاقوامی مہاجرین میں سے کہتے ہیں کہ 70 ملین 200 میں سے 70 ملین افراد جو ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، وہ ایک ترقی یافتہ ممالک سے، ڈیولپڈ کنٹری سے ایک دوسرے ترقی یافتہ ملک میں جو ہے ہجرت کرتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فنی مہارت. ان کے پاس جو ہے فنی مہارتیں ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ مہارتیں ہوتے ہیں، تو وہ ایک کنٹری سے یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سے دوسرے ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جرمن ہے، آسٹریلیا ہے، یہ مقامات کو جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں سروے کے مطابق. اور ایک بات ہم دیکھتے ہیں جو فنی مہارت رکھتا ہے وہ ترقی یافتہ ممالک سے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کو منتقل ہوتا ہے. وہ آدمی جو فنی مہارت نہیں رکھتا ہے وہ بنا مہارت رکھنے والے
ان کے بارے میں وہ افراد مغربی ایشیا کے ممالک اور جہاں تیل برآمد کیا جاتا ہے وہ ایسے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ طلبا، اندرون نقل مکانی یعنی نقل مکانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اندرون نقل مکانی، ایک بیرون نقل مکانی۔ اندرون نقل مکانی میں دیہات سے شہر کی طرف منتقل ہونا اندرون نقل مکانی۔ اب دیکھتے ہیں ہم دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے ملازمت، یعنی پیشے سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اعلیٰ ملازمت پانے کے لیے، اچھی ملازمتوں کے لیے دیہات سے شہر کی طرف منتقل ہونا ایک عام بات ہے آج کے ہمارے سوسائٹی میں، سماج میں۔ ایک دوسرا ہم دیکھتے ہیں ملازمت میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو جاتے ہیں غیر منظم شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو تقریباً ہندوستان کی 92% آبادی غیر منظم شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ فیکٹریوں میں کام کرنا یا تعمیرات میں کام کرنا یا میکینک کی حیثیت سے کام کرنا یا کارخانوں میں کام کرنا، یہ مختلف نوعیتیں جو شہر میں کارخانے، فیکٹریاں یا بہت سارے جو کام کرنے کی جو وسائل، ذرائع وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یہ دیہات سے نقل مکانی کر کر وہاں ملازمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بھی زیادہ سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں وہ غیر منظم شعبے سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ حضرات، ایک دوسری وجہ یہ ہے دیہاتوں میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے مرد و زن میں، مردوں میں اور عورتوں میں فرق محسوس کرتے ہیں کام میں۔ وہ جو ہے شہر میں وہ جو فرق ہوتا ہے، وہ جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، جو کوئی امتیاز جو ہوتا ہے وہ شہر میں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور وہاں پر مردوں اور عورتوں کی مساوی تنخواہ اور وہاں پر جو ہے اپرچونٹیز بھی ملتے ہیں۔ تو لہذا مرد و زن میں جو تفریق کا باعث ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو دیہات سے شہروں کو منتقل ہونے کا۔ ایک تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں مواقع، کہ انسان جو ہے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر جہاں شہروں پر بہت سارے اچھے سے اچھے کالجز وغیرہ کا رہنا، تو وہ محرک ہوتا ہے کہ وہ دیہات سے شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ حضرات، ایک سروے اگر ہم دیکھتے ہیں 1960 پر ایک اور 1970 پر ایک، 1961 اینڈ 1971 اس کے درمیان کا اگر سنسس دیکھتے ہیں ہم، تو شہروں میں رہنے والی آبادی میں 30 ملین کا اضافہ ہوا، 30 ملین کا اضافہ ہوا، جس میں سے صرف 6 ملین یعنی 1.5% دیہات سے شہروں میں منتقل ہوئے تھے، دیہاتی آبادی شہروں میں منتقل ہوئی تھی۔ اور ایک سروے اگر ہم آخر کا سنسس لیٹسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں 2001 عیسوی سے 2011 سنسس اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس دوران شہری آبادی 91 ملین افراد شامل تھے شہری آبادی میں۔ اس میں سے 91 ملین افراد میں سے تقریباً جو ہے 24% آبادی شہروں میں ایسی بسی تھی جن کا تعلق جو منتقل ہوئے تھے دیہات سے شہروں کی طرف۔ اب عزیز طلبہ، ایک نقطہ یہ بھی ہے، نقل مکانی کا مطلب یہ نہ سمجھے آپ کہ پورے کا پورا خاندان نقل مکان ہو جائے، منتقل ہو جائے ایک مقام سے دوسرے مقام۔ نقل مکانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان بھی ہو سکتا ہے، یا کہ پورے کے پورے خاندان میں سے ایک فرد بھی اگر منتقل ہوتا ہے ان وجوہات کی بنا پر، ان فیکٹر کی وجہ پر، اس کو بھی نقل مکانی کہتے ہیں۔ عام طور پر گھر کا جو صدر ہوتا ہے، صدر خاندان جو شوہر ہوتا ہے، وہ نقل مکانی کرتا ہے کمائی کے لیے۔ یہ لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام افراد خاندان کا شامل ہونا نہیں، اکثر جو ہے شوہر نقل مکانی کرتا ہے۔ نقل مکانی میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے موسمی نقل مکانی یا
عارضی نقل مکانی، لیکن موسم کی وجہ سے جو نقل مکانی ہوتی ہے اس کی جو ہے ہندوستان میں اس کو اہمیت نہیں ہے، جو موسم کی وجہ سے نقل مکانی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مہاجر کا جو ڈیفینیشن جو دیا گیا ہے، تعریف جو دی گئی ہے وہ محدود ہے۔ حضرات ہم دیکھتے ہیں موسمی اور عارضی نقل مکانی قومی مردم شماری کے مطابق اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، قومی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کا ہر چوتھا فرد مہاجر کہلاتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نقل مکانی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے موسمی نقل مکانی جو ہوتی ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم دو اسٹیٹ کا ذرا ہم جائزہ لیں گے، ایک مہاراشٹرا اور ایک ہے مغربی بنگال۔ مہاراشٹرا اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تقریباً 186 شکر کے کارخانے ہیں، شوگر فیکٹری ہیں وہاں پر، اور وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں 1970 کے اوائل میں، 1970 کے شروعات میں وہاں پر کوئلہ ڈیم کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد سے وہاں پر گنے کی کاشتکاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ وہاں پر مہاراشٹر میں وسطی مہاراشٹر سے مغربی مہاراشٹر کی جو میپ میں اگر ہم دیکھیں گے، وسطی مہاراشٹر سے مغربی مہاراشٹر کو تقریباً 6,50,000 مزدور ہر سال جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کو نقل مکانی کرتے ہیں گنے کی کٹوائی کے لیے۔ حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب وہ جاتے ہیں، جسے گوپی بول کر کہا جاتا ہے کہ یعنی ہر خاندان کو بانس کی چٹائی اور ستون فراہم کیا جاتا ہے، جنہیں وہ مخروطی شکل میں جھونپڑیاں جو ہے گوپی میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کا نام گوپی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا سمجھیے کہ بانس کی چٹائی اور ستون انہیں فراہم کیا جاتا ہے عارضی طور پر مکان بنانے کے لیے، اور وہ جو مخروطی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں بھی، تو مخروطی شکل میں جھونپڑیاں تبدیل کی جاتی ہیں جسے گوپی کہا جاتا ہے۔ حضرت جب یہ 6,50,000 مزدور جب ایک مقام سے وسطی مہاراشٹر سے مغربی مہاراشٹر کو نقل مکانی کرتے ہیں تو تقریباً ایک سروے کے مطابق جو ہے 2 لاکھ طلبہ، ایسے بچے جو 6 سے 14 سال کی عمر کے درمیان رہنے والے 2 لاکھ طلبہ، ان کی تعلیم جو ہے کہیں نہ کہیں فقدان ہوتی نظر آتی ہے، کہ وہ بچے جو ہے تعلیم سے دور ہوتے ہوئے، یعنی تعلیم سے دور ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، مغربی بنگال آپ جانتے ہیں چاول جہاں پر بہت زیادہ دستیاب ہے، وہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی بنگال میں ضلع ایک ڈسٹرکٹ ہے بردھمان کو، وہاں جو ہے 5 لاکھ سے زائد مزدور جو ہے جو نچلی ذات کے قبائل سے جو تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں پر سفر کرتے ہیں مغربی بنگال کا مزدوری کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے ہر سال جو ہے روانہ ہوتے ہیں ضلع بردھمان کو کھیتی باڑی کے لیے، اور وہاں پر جو ہے چاول کی کٹوتی کے لیے۔ یہ 2 مثالیں مہاراشٹر اور مغربی بنگال کی ہمیں ایسے لگتے ہیں موسمی نقل مکانی میں آتے ہیں، اور یہ موسم میں جب گنا کاٹنے کا جب موسم آتا ہے تو اس وقت تو نقل مکانی کرتے ہیں، اور وہاں سے جو واپس ہو جاتے ہیں، تقریباً 6 ماہ وہ ورک کرتے ہیں، اور 6 مہینے جو ہے وہ گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سروے میں اگر ہم دیکھیں گے 2001 اور 2011 میں جتنا منتقلی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا کہ 1980 کے دہے میں جتنا اضافہ ہوا نقل مکانی کی ضمن میں۔ عزیز طلبہ، کیا ہوتا ہے جب لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کو نقل مکانی کرتے ہیں؟ وہ کیسے کیسے مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، آئیے جانیں۔ عزیز طلبہ، کیا ہوتا ہے جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں جب انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جاتا ہے اسے کھانے کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کھانے پینے کی، لہذا اس کے چند نکات میں یہاں پر لکھا ہو کہ جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو لوگ منتقل ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
سب سے پہلے کھانے پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پوری چیزیں مولنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے دیکھتے ہیں وہاں پر سخت حالات سامنے آتے ہیں، اور ایسا ماحول نہیں ملتا ہے جو غیر صاف ستھرا ماحول ہمیں نہیں ملتا ہے، جو ہجرت کر کر ایک مقام سے دوسرے مقام کو عارضی نقل مکانی کرتے ہیں یا ایک موسمی نقل مکانی کرتے ہیں، ان لوگوں کی تمام پریشانیاں جھیلنا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات، کھانے پر وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، جو کماتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ کھانے پر ہی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غیر صاف ستھرا ماحول نہیں ملتا جس سے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے تعمیری جگہوں پر حادثات کا پیش آنا یہ عام بات ہے، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، ٹی وی وغیرہ میں کہ عمارت منہدم ہو گئی، جو وہاں پر مزدور تھے مر گئے۔ اسی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ منتقل ہوتے ہیں وہ منظم شعبے میں تو ورک نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ غیر منظم شعبے میں ورک کرتے ہیں، جو 92% ہے اس کا ریشو ہندوستان کی آبادی میں تقریباً 92% غیر منظم شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہاں پر چھٹی نہیں ملتی، اور جو ہے رخصت زچہ نہیں ملتی، وہاں پر خواتین کے سلسلے میں بہت بڑی پریشانی رہتی، اور جب صحت اگر خراب ہو جاتی ہے تو رضا چھٹی نہیں ملتی وہاں پر، اگر وہ چھٹی رکھیں گے تو اس دن کی اسی سے سیلری نہیں دیں گے، تنخواہ نہیں دیں گے، مزدوری نہیں دیں گے، تو بہرحال بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، جب یہ نقل مکانی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر تعلیم ان کی منقطع ہو جاتی ہے، کٹ ہو جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے کا موقع نہیں ملتا ان بچوں کو، اور ان بچے جو ہے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ سے دیکھیے، اور یہ لوگ جو نقل مکانی کرتے ہیں کہ مزدوری کے لیے، کمانے کے لیے ان کے پاس گھر، زمین اور مشین، زرعی مشین اور اشیاء ساری پوری خریدنا مشکل امر ہوتا ہے، مشکل بات ہوتی ہے، لہٰذا وہ مزدوری پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے جب نقل مکانی کرتا ہے، بہت سارے وجوہات آپ کے سامنے آئی۔ دیکھیے اس کا لاہی عمل کیا کرنا چاہیے، اس کے منصوبہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیم کی سہولیات فراہم کرے، جو اس طرح سے نقل مکانی کرتے ہیں وہاں پر بلا ٹی سی کے اور بغیر جو ہے ریکارڈ شیٹ کے جو ہے انہیں ایڈمیشن ہو، ان کی عمر کے لحاظ سے ایڈمیشن ہوتا ہے، تو تعلیم کی سہولیات فراہم ہو، اسی طرح سے ان کی صحت کا خیال ہو، حفظان صحت کا خیال کیا جائے، اور وہاں انہیں جب وہ نقل مکانی کرتے ہیں وہاں پر انہیں مکان مہیا ہو، پینے کا پانی، صاف ستھرا ماحول انہیں فراہم کیا جائے، اور اسی طرح سے حکومت کو چاہیے کہ انہیں قرض کی سہولیات بھی فراہم کرے۔ بیرون نقل مکانی، جسے ہم بین الاقوامی ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ملازمت کی غرض سے ہجرت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی ہجرت ایک سروے کے مطابق UNDP کہتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق UNDP کے 200 ملین افراد میں سے تقریباً 70 ملین افراد ایک ترقی یافتہ ممالک سے دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں، ایک ترقی یافتہ ملک سے دوسرے ترقی یافتہ ملک کو بین الاقوامی ہجرت کرتے ہیں۔ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، IT کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنیز جو آئے ہیں، جس طرح سے ہم عصر حاضر میں جو جدید ٹیکنالوجی کے جو وسائل ہمیں سامنے آتے ہیں، تو لہٰذا ترقی یافتہ ممالک سے ایک ترقی یافتہ ممالک کو جو ہے ہجرت کرتے ہیں، جسے ہم بین الاقوامی ہجرت کہتے ہیں، جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو ہے فنی مہارتوں کی وجہ سے، پیشہ ورانہ صلاحیت کی جو ہے پیشے کے تعلق سے ہجرت ہوتی ہے۔ تو سروے کہتا ہے کہ 200 ملین افراد میں سے تقریباً 70 ملین افراد جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک سے دوسرے ترقی یافتہ ملک کو جو ہے ہجرت کرتے ہیں۔ اور آپ معلوم ہونا چاہیے کہ ترقی یافتہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک کو، جیسے کینیڈا ہے، جرمن ہے، برازیل ہے، آسٹریلیا ہے،
اس طرح سے وہ لوگ جو ہے ترقی کرتے ہیں۔ اور ایک لوگ جو بین الاقوامی سطح پر جو ترقی جو ہجرت کرتے ہیں، ایک تو مہارتیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تعلق سے پیشہ ور جو مہارتیں ہوتے ہیں، مہارت کی وجہ سے وہ جو ہے کوالیفیکیشن کی وجہ سے جو وہ ہجرت کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور جو ہے وہ بھی جو ہے ایک ترقی یافتہ ڈیولپ کنٹری سے ڈیولپ کنٹری کو، جیسے کینیڈا، اس طرح سے جرمن، آسٹریلیا وغیرہ۔ اور ایک دوسری نوعیت یہ ہے بنا قابلیت، جن کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، بنا مہارت، ایسے لوگ بھی بین الاقوامی ہجرت کرتے ہیں، انٹرنیشنل امیگریشن ہوتے ہیں وہ بھی۔ تو ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے وہ مغربی ایشیا کے ممالک اور ان ممالک کو جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں جہاں تیل برآمد کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم دیکھتے ہیں اب یہ لوگ جب ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو جب جاتے ہیں تو وہاں انہیں بھی بہت سارے مسائل کا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہندوستانی سرکار نے 1980 پر 1982 میں ایک ایکٹ بنایا، امیگریشن ایکٹ، جو پاس ہوا 1983 میں۔ اس کے 5 چیپٹر ہیں، 5 ابواب ہیں اس میں ڈیٹیل جو ہے تذکرہ کیا گیا، جو بین الاقوامی مہاجر ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہو۔ اس میں بہت سارے نکات ہیں عزیز طلبہ، چند نکات آپ کے سامنے آپ کے علم کے لیے، اور اس میں تقریباً 18 کنٹریز کا ذکر بھی کیا گیا، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، عرب اسٹیٹ وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اور جب بین الاقوامی طور پر جب وہ ہجرت کرتے ہیں، جانے کے بعد وہاں سے کمائی ہوئے پیسے جب انڈیا کو بھیجتے ہیں، لہٰذا انڈیا کی جو GDP ہے بڑھتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کیرلا میں 2013 میں ایک رپورٹ کے مطابق، ٹائمز انڈیا کے رپورٹ کے مطابق 2013 میں جو ہے یہ GDP کا جو اضافہ ہوا، اس کا ایک نقطہ جو ہے، ایک فیکٹر جو ہے امیگریشن، مہاجرین کا بھی اہم سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیے دیکھیں امیگریشن ایکٹ 1983 کیا کہتا ہے۔ اور ایک بار امیگریشن ایکٹ کو ہم TOE بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے امیگریشن ایکٹ کا دوسرا نام ہے TOE، جسے ہم پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کہتے ہیں، اور اس کے 5 چیپٹرز ہیں۔ حضرات ایک بات یہ ہے، جب یہ لوگ دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتے ہیں وہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ جو امیگریشن ایکٹ ان کا تحفظ کرتی ہے، غیر مقیم ہندوستانیوں کی منتقلی اور ملازمت کے سلسلے میں وہ جو ہے چوکنا رہتی ہے، اور ہندوستان جو ہے اس ایکٹ کے مطابق ہندوستان کے جو سفارت خانے کا قیام ہوا، اور وہاں پر جو مہاجر ہوتے ہیں تنخواہ وقت پر ادا ہو، اور بہت ساروں کو جو ہے تنخواہ وقت پر ادا نہیں کی جاتی، لہٰذا یہ ایکٹ جو ہے انہیں تنخواہ وقت پر دلانے کی اہمیت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو معاہدہ ہوتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنا کام پر اتنا رقم دیا جائے گا، اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سفارت خانہ آپ کا سپورٹ کرتا ہے، امیگریشن ایکٹ آپ کا سپورٹ کرے گا، بین الاقوامی مہاجرین کے لیے بتائے گا کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور اس کو وہاں پر جب باہر جاتے ہیں یہ لوگ کمانے کے لیے، وہاں پر جو ہے دلال ایجنٹ رہتے ہیں، اور ایجنٹ جو ہے انہیں جو ہے زیادتی کرنا، اور جو اقامہ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے لینا، اور اس طرح سے ریلیز کرنا، یہ بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو بین الاقوامی طور پر ہجرت کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ، اور ان کا پاسپورٹ جو ہے روک لینا۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے امیگریشن ایکٹ جو ہے ان کی سپورٹ کرتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کا حق دلانے کے لیے امیگریشن ایکٹ جو ہے کام کرتا ہے۔ عزیز طلبہ یہ چیپٹر ہوا 10ویں جماعت کا 8واں چیپٹر جو آپ سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کو کوئی اشکال ہے تو براہ کرم میسج کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دیجیے۔ السلام علیکم۔